السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن آیت نمبر 11 سے 13 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم وفقنا لما تحب وترضی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور البتہ بے شک پیدا کیا ہم نے تم کو، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تصویر بنائی ہم نے تمہاری، صورت دی ہم نے تم کو، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، پھر کہا ہم نے فرشتوں سے، اسجدوا لِآدَم، سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہ کیا، لم یکن من الساجدین، نہ تھا وہ سجدہ کرنے والوں میں سے، قال، فرمایا، ما منعک الا تسجدا، کس چیز نے روکا تجھ کو کہ نہ تو سجدہ کرے، اذ امرتک، جب میں نے تمہیں حکم دیا، قال، کہنے لگا، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے، خلقتنی من نار، پیدا کیا تو نے مجھے آگ سے، وخلقتہ من طین، اور پیدا کیا تو نے اس کو مٹی سے، قال فاہبط منہا، فرمایا اتر جا اس میں سے، فما یکون لک، تو نہیں ہے تیرے لیے، ان تتکبر فیہا، کہ تو تکبر کرے اس میں، فاخرج، نکل جا، انک من الصاغرین، بے شک تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ آدم علیہ السلام کا بہت ڈیٹیل سے قصہ یہاں آیا ہے، اور قرآن کے اہم ترین قصوں میں یہ شامل ہے۔ اگر اس کو بہت اچھے سے سمجھ لیا جائے تو انسان کو اپنی بہت سارے مسائل کا حل اس میں نظر آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بتانے سے پہلے کل کے سبق میں ہمیں یہ کہا تھا کہ میں نے تمہیں مکان دیا، رہائش دی، اور تمہارے لیے اس زندگی میں عائش سے یہ لفظ ہے، زندگی کا سامان دیا، اور کیا کیا سامان، یہ ہم اپنے گھروں میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک وہ انسان جو زندگی میں ایک بہت بڑے مشن کے لیے آیا، آپ اس کے گھر کو اور اپنے گھر کو کمپیئر کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور بڑے بڑے کبار صحابہ کا گھر، ان کو اور اپنی اس زندگی کی لگژریز کو اور سہولتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں ان سے اللہ نے منع نہیں کیا، اس نے کہا میں نے تمہارے لیے رکھا یہ عیش کا سامان، لیکن چاہا کیا، کتنا کم تم شکر کرتے ہو، زیادہ تم ناشکری کرتے ہو۔ دنیا میں انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو انسان عموماً شکر کرنے کی بجائے اللہ کو بھی باتیں کرتا ہے، نعوذ باللہ، کہ اللہ رحمان ہے تو فلاں کو تکلیف کیوں دی، اللہ رحمان ہے تو فلاں کو فلاں چیز کم کیوں دی۔ اور ہمیں دنیا میں جو دکھ آ رہے ہیں، ماں تو اتنا ترس کھاتی ہے، اللہ کیوں نہیں کھاتا؟ تو جس کے بھی ذہن میں اس طرح کے سوال آتے ہیں، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اللہ کو کیا دیا۔ ان ساری نعمتوں کے جواب میں جو ہم یوز کرتے ہیں، اور یہ نعمتیں جن کو ہم اگنور کرتے ہیں، چونکہ انسان سے ناشکری ہی شیطان کروانا چاہتا ہے، اور یہ اس کی بہت بری صفت بنتی ہے۔ شکر کی طرف نہ آئے، نعمتوں میں بھی کمی ہوتی ہے، اللہ کی بھی ناراضگی ہے۔ تو یہ چیزیں وہ چاہتا تھا کہ اس کی نعمتوں میں کمی ہو، اللہ اس سے ناراض ہو، اس لیے وہ ان چیزوں کو ہماری نظر میں بڑا کر دیتا ہے جو چیزیں ہمیں ملی نہیں ہوتی، لیکن ان چیزوں کی طرف سے ہمیں اندھا کر دیتا ہے جو ہمیں ملی ہوتی۔ اگر ہم ان چیزوں کی طرف دیکھتے رہیں، سوچیں، احساس کریں، اعتراف کریں، جو چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، ہم کبھی ناشکری کر نہیں سکتے۔ تو پہلے احساس دلا کے
کہ یہ دنیا، یہاں کا عیش کا سامان اور تمہیں دیا جانے والا سب کچھ اللہ نے دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اس واقعے کو شروع کیا کہ اور بہت بڑا احسان اللہ کا۔ ہم کہتے کیا کیا، کیوں پیدا کیا مجھ کو؟ تم پیدا نہ ہوتے تو جنت کا تصور کہاں سے آتا؟ تمہاری خوبصورت زندگی، جس کے ارمان تم دنیا میں دل میں لیے رہتے ہو، بہت کچھ اکٹھا کر کے بھی بہت کچھ پانے کی خواہش کرتے ہو، اور جو پرفیکشن اس دنیا میں تمہیں مل نہیں سکتی تھی، وہ تمہارے پیدا ہونے کے بعد تمہارے اچھے کاموں کے بدلے میں اللہ نے رکھی ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان، جسمانی سکون، ذہنی سکون، روحانی سکون، اور وہ سب جو کوئی تصور بھی نہ کر سکے۔ تو یہ سب کچھ پیدا ہونے کے بعد تھا۔ تو ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ ہم تو کبھی اس بات کا بھی شکر نہیں کرتے کہ الحمدللہ اللہ تو نے ہمیں پیدا کیا۔ ہم دنیا میں نہ آتے، کہاں اس دنیا کی خوبصورتیاں دیکھتے، کہاں اس دنیا کی اتنی بڑی کائنات کو دیکھ پاتے جو ہمارے لیے سجائی گئی، اور کہاں ہم اچھے کاموں کے بدلے میں جنت کو پاتے۔ ہم آئے تو یہ سب کچھ ممکن ہوا۔ تو کبھی بھی اپنے پیدا ہونے پر ناشکری نہیں کرنی، اللہ کے آگے جھکے رہنا۔ اس نے ہمیں با مقصد پیدا کیا ہے۔ ہم بے مقصد نہیں ہیں جانوروں کی طرح کہ بس وہ بیچارے ہمیں فائدہ دیں گے اور اینڈ آف دا ڈے کوئی جنت نہیں، کوئی دوزخ نہیں، ختم ہو جائیں گے۔ یہ ان کی زندگی کا مقصد ہے، کھائیں پئیں، بچے پیدا کریں، گھر بنائیں، جیسا بھی ہے، اور انسان کو جو بھی اس کے لیے سکھ کا سامان ہے یا اس کے تکلیف دہ چیزیں ختم کرنے کی جو ان کو ڈیوٹی دی، وہ کریں اور چلے جائیں۔ ہماری زندگی بہت با مقصد ہے۔ تو اس مقصد کو چونکہ ہم فوکس نہیں کرتے، نظر کے سامنے نہیں رکھتے، تو اس لیے ہمیں لگتا ہے ہماری زندگی کا تو کوئی مقصد ہی پورا نہیں ہوا، کیونکہ فلاں چیز نہیں ملی، ہمارے جسم میں کچھ کمی ہے، ہمارے دیکھنے میں کمی ہے، ہمارے سننے میں کمی ہے، صرف اس کمی کو دیکھتے ہیں۔ اور اگر سب کچھ بھی ملا ہوا ہے، مزید زندگی میں کچھ کم ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ ہمیں اپنی تخلیق کی طرف ہی غور کریں تو کیا دیا ہم نے؟ کب ہم نے اللہ سے کہا تھا ہماری یہ صورت بناؤ، یا ہماری ماں نے کچھ پے کیا ہو، یا ہمارے باپ نے کچھ پے کیا ہو، یا اس کا کچھ اس میں کردار ہی ہو؟ کسی بھی انسان کے علاوہ مخلوق کا دنیا کے میں انسان کی تخلیق میں کوئی کردار ہو؟ نہیں۔ ٹوٹلی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم ذرے سے کمال تک پہنچتے ہیں، اور ذرے کا وجود میں آنا بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے سب سے پہلے تو اس بات پر ہی ہمیں اللہ کے آگے جھکے رہنا چاہیے کہ وہ ہمارا خالق ہے۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی۔ نہ صرف یہ صورت بلکہ خوبصورتی دی۔ تصور اور تصویر اور مصور، تمام الفاظ اسی سے نکلتے ہیں کہ وہ ہمارا مصور ہے۔ اتنی خوبصورت تصویر کہ جس کا ایک چیز جس جیسی کوئی بنا نہ سکے۔ وہ تصویر مچھر کی بھی ہو سکتی، چیونٹی کی بھی ہو سکتی، بڑی سے بڑی مخلوق کی بھی، چھوٹی سے چھوٹی کی بھی۔ اور اللہ کا فل چیلنج ہے، کوئی مجھے مچھر کا پر بنا کے دکھا دے، مکھی کا پر بنا کے دکھا دے۔ انسان تو بہت بڑی چیز ہے۔ کتنی کوشش کی نا ہم نے دنیا میں روبوٹ بنانے کی، کام لیتے ہیں ان مشینوں سے، لیکن کبھی ان کا سٹرکچر دیکھیں، ان کے چلنے کا انداز دیکھیں، ان کے کام کرنے کا انداز دیکھیں، کام چاہے وہ انسانوں سے بھی بڑھ کے کریں۔ ہم نہ صرف کام کرتے ہیں بلکہ ہماری ہر چیز میں خوبصورتی ہے۔ آنکھوں کی شیپ پہ غور کریں، انگلیوں کی شیپ پہ غور کریں، اپنے سٹرکچر کی شیپ پہ غور کریں۔ جتنا غور کرتے جائیں گے اتنے ہی ہم اللہ کی قدرت کو پا سکیں گے، لیکن چونکہ ہم غور ہی نہیں کرتے، ہمیں لگتا ہے کیا ہوا،
فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس نے قد دے دیا، رنگ دے دیا، آواز دے دی، آنکھیں دے دی، سننا دے دیا، لفظ دے دیے، جگر دے دیا، معدہ دے دیا، سب کچھ دے دیا، بس دے دیا نا. دینا ہی تھا اس نے. نہیں، کچھ کو یہ کم بھی ملا ہے. کبھی ان سے پوچھو کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں. تو تصویر، خوبصورتی بھی اس میں آتی. اس نے ہماری روح کو بھی ایک تصویر دی. آپ دیکھیں کہ اللہ نے بے شمار جانور پیدا کیے، لیکن وہ کبھی کسی خوبصورت جانور کو دیکھ کے مائل نہیں ہوتے، نہ کسی سین کو دیکھ کے تو وہ حیران رہ جاتے ہیں، نہ سمندروں کی خوبصورتی دیکھ پاتے ہیں، نہ درختوں کی خوبصورتی، نہ بارش کو انجوائے. اور جسٹ ان کی زندگی میں جو چیزیں ہوتی ہیں انہی میں وہ لگے رہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اور انسان کے اندر یہ سینس ہے، وہ ہر خوبصورت چیز کی طرف مائل ہوتا ہے، کچھ بھی خوبصورت ہو. ہم نہ صرف اپنے گھر خود کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، بلکہ ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ بھی خوبصورت ہو، ہمارا گھر بھی خوبصورت ہو، اور گھر کی ایک ایک ٹائل خوبصورت ہو، ہمارا لوکیشن خوبصورت ہو، ہمارے آس پاس ہمسائے اچھے ہوں، ہمارا سراؤنڈنگ، ہماری ہوا ہماری پسند کی ہو، ہمارا دن ہماری پسند کا ہو. اور کوشش کرتے رہتے ہر چیز میں بیوٹی پیدا کرنے کی. یہ بیوٹی ہی صورنا میں آتی ہے. یہ بیوٹی اللہ نے صرف انسان کو دی ہے کہ اس میں وہ اضافہ بھی کر سکتا ہے اور کم بھی کر سکتا ہے. روح بہت خوبصورت بھی بنا سکتا ہے، روح کو بدصورت بھی بنا سکتا ہے، اپنی شکل کو خوبصورت بھی کر سکتا ہے، بدصورت بھی بنا سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی اگر اللہ کی اس دی ہوئے میں شکر کرے تو اس نے بہترین صورت دی، بہترین صورت. اللہ نے قرآن میں 4 قسمیں کھا کے کہا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو ان 4 قسموں میں صرف تصویر کی طرف اشارہ نہیں ہے، ان 4 قسموں میں اس بیلنس کی طرف اشارہ ہے جو اللہ نے ہمیں ہماری تخلیق میں عطا کیا. تو یہ سارا 3 چیزیں ہماری اہم ہیں. ایک تو ہمیں مٹی سے بنایا، دوسرا ہمارے اندر بیلنس رکھا، اور روح، ایک روحانی زندگی ہمیں دی، ایک روح کی خوبصورتی، روح کا احساس. یعنی یہ ٹھیک ہے زندگی میں جس کو بھی زندگی دی جاتی ہے اس کے اندر ایک روح، لیکن وہ حیوانی روح ہے جانوروں کے اندر. ہماری روحانی زندگی ہے. اگر ہم روح کے لیول پہ اپنے رب کو پالیں تو دنیا کے یہ غم، دنیا کی ٹینشنیں، دنیا کی کمیاں، دنیا کے مسئلے بہت چھوٹے ہو جاتے. تو ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم کو. اور آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کی پوری ذریت کو بھی پیدا کیا، ان کی پشت پہ ہاتھ پھیر کے، اور آدم علیہ السلام کا تعارف بھی کرایا پوری ان کی مخلوق میں. اسی میں وہ آتا نا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. تو کچھ مفسر کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کی اولاد کے اہم لوگوں کے نام بھی ان کو بتائے، اور یہ کہ تھوڑا بہت کام بھی، کہ کتنے بڑے بڑے کام کرے گی تمہاری اولاد اس دنیا میں. ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں، پھر آدم علیہ السلام کے بعد مزید ان کی اولاد میں، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام کو دیکھا، حالانکہ ایک سے بڑھ کر ایک مخلوق تھی. تو اللہ عالم کیا چیز ان کو ان میں اہم نظر آئی، ان کی آنکھیں یا کچھ، ان کا اللہ یہ کون ہے؟ اور اللہ نے فرمایا تمہاری اولاد میں داؤد ہے. کہا میری اس کی عمر کتنی ہے؟ ان کی عمر بتائے گی. تو کہا میری زندگی میں سے 40 سال ان کو دے دوں. تو خلیفہ کا لفظ انسان کے لیے بھی آیا اور 2 دفعہ آیا قرآن میں، اور ایک داؤد علیہ السلام کے لیے بھی آیا. اس میں واللہ عالم کیا کنیکشن ہے. بہرحال اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو. سجدہ ہوتا ہے خود کو سرنڈر کرنا. زندگی میں بھی بعض دفعہ ہمیں کوئی بہت بڑی ہماری دعا قبول ہوتی ہے یا بہت بڑی خوشی ملتی ہے تو ایک دم ہمارا دل کرتا ہے جھک جائیں. مثلاً کسی کو 2-4 بیٹیوں کے بعد اچانک سے بیٹے کی خبر ملی کہ اللہ نے اسے بیٹا دیا، تو اس کا اندر جھک جاتا.
بہت بڑی کوئی خوشی ملتی ہے، کوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ یا پھر آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگر آئے تھے اپنا جادو دکھانے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو دیکھا کہ یہ جادو نہیں ہے، فوراً سے سجدے میں گر گئے۔ ان کو کسی نے کہا نہیں کہ سجدہ کرو۔ بہت بڑی عظیم واقعہ، بہت عظیم چیز، بہت بڑی دعا کا قبول ہو جانا قدرتی طور پہ انسان کو جھکاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے جب یہ ہمارے مسلمان کھلاڑی جیت جاتے تو سیدھا سجدہ کرتے ہیں، تو یہ ایک نیچرل سٹائل ہے، نیچرل۔ تو اللہ نے بھی فرشتوں سے کہا کہ میں ایک مٹی سے انسان بنانے لگا ہوں، تو جب میں اسے بنا دوں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں اسے سجا دوں، اس کا تسویہ کر لوں، بیلنس کر دوں، اس میں روح ڈال دوں، تم نے اس کے آگے گر جانا ہے، کیونکہ وہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی، اور پھر میرا حکم بھی ہے۔ چونکہ فرشتے کوئی بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اس وجہ سے تمام فرشتے نے فوراً سے سجدہ کر دیا اللہ کی اس تخلیق کے سامنے، اللہ کے اس خلیفہ کے سامنے جسے اللہ نے دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا تھا، اور یہ ارادہ شیطان دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں شاید ہو کہ یہ خلیفہ شاید میں بنوں، بہت عبادت کرنے کی وجہ سے اپنی عبادت کا زوم بھی ہو گیا تھا، کیونکہ فرشتوں تک پہنچ ہو گئی تھی، وہاں اٹھتا بیٹھتا تھا، جنت میں پھرتا رہتا تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، تو اس کو تھا کہ میرے سے بڑا کون؟ تو یہ بڑائی اس کے اندر آ گئی تھی، اور جب اس نے دیکھا کہ ایک مٹی کے پتلے کے آگے مجھے سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے، لم یکن من الساجدین، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ عبادت کا حالانکہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ جس کی عبادت کی جا رہی وہ جب جہاں جیسا جتنا حکم دے اس کو مانا جائے۔ عبادت کا مطلب خود پسندی اور اکڑ نہیں ہوتی، کوئی کتنا بھی عبادت کر لے۔ ان چیزوں کی اب ساتھ ساتھ شیطان کے رویوں پہ غور کرنا چاہیے ہمیں۔ کوئی ایسا بڑا کام، مثلاً جیسے یہ رمضان گزرا ہے، اس میں ہم نے سینکڑوں نفل پڑھ لیے، 8-10 قرآن پورے کر لیے، تو ایک عجیب سا زوم شیطان ڈالتا ہے کہ تم نے بہت کچھ کیا، یا بہت زیادہ صدقہ کر لیا، بہت کچھ بھی اچھائی کا کام۔ اس نے بھی خود کو سمجھا تھا کہ میں تو بہت اعلیٰ ہو گیا ہوں، تو اب میں اس مٹی کے پتلے کو سجدہ کیوں کروں؟ اکڑ گیا۔ یہ کیسی عبادت تھی جس نے رب کے سامنے سرنڈر کرنے کی بجائے اکڑ دے دی؟ یہ عبادت نہیں تھی، وہ عبادت جو رب کے آگے جھکائے نہ، مخلوق کے آگے جھکا دے، آپ کو اپنے نفس کے آگے جھکا دے، آپ کے اندر خود پسندی پیدا کر دے، تکبر پیدا کر دے، آپ کو ڈھیلا کر دے، پھر چھوڑو بہت کر لی، اب رمضان گزر گیا نا، اتنا کچھ تو پڑھ لیا، اتنا کچھ تو کر لیا، کافی ہے نا ہمارے لیے۔ وہ عبادت نہیں ہوتی، کیونکہ جو رب سے محبت کرتا ہے، جو اس کے آگے جھکتا ہے، اس کو تو ایک نیکی کے بعد دوسری کی توفیق ملتی ہے، وہ تو مزید جھکتا ہے، اسے تو اپنے رب سے محبت ہوتی ہے، وہ مزید اس کی محبت پانا چاہتا ہے۔ یہ محبت نہیں پانا چاہتا تھا، عہدہ پانا چاہتا تھا کہ وہ عہدہ جو خلیفہ کی صورت میں اسے مل رہا ہے مجھے مل جائے، یا پھر ایک گھٹیا چیز کے آگے مجھ جیسے عبادت گزار کو جھکنے کے لیے کہا جا رہا ہے، یا پھر اسے اتنا آنر کیوں دیا جا رہا ہے کہ وہ دنیا میں اہم ترین مخلوق بنا دیا، میرے سے بھی اوپر، اشرف المخلوقات، لم یکن من الساجدین۔ اس طرح کے تمام احساسوں نے اسے سجدہ کرنے نہ دیا۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ نے فرمایا کس چیز نے تمہیں روکا کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ تیرے مالک نے، تیرے خالق نے، جس کے آگے تو جھکنے کی پریکٹس کرتا تھا اور خود کو عبادت گزار سمجھتا تھا، اس نے بجائے اس کے کہے مجھے اس سے غلطی ہو گئی، اکڑ گیا، کہنے لگا انا خیر منہ،
میں اس سے بہتر ہوں، یہ نہیں سوچا کہ اگر وہ خود کو بہتر بھی سمجھتا ہے تو کیا وہ اپنا خالق خود ہے؟ اگر وہ آگ کو صاف ستھرا بھی سمجھتا ہے اور مٹی کو گندا سمجھتا ہے تو یہ اس تخلیق میں کیا اس کی اپنی چوائس ہے کہ اسے آگ سے پیدا کیا؟ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز ہے، وہ کہیں مٹی کو درجہ دے دے، آگ کو کم کر دے، یا نور کو درجہ دے دے، کسی کو بھی دے دے، اس کی تخلیق ہے نا، ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ اس نے نہ صرف اعتراض کیا بلکہ حسد کیا، خود کو بڑا جانا، اور ساتھ یہ بھی کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، اس پہ بھی اعتراض۔ تو اب جب کہ اسے مٹی گندی سے پیدا کیا ہوا، ایک جگہ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، لیس دار کیچڑ سے پیدا کیا ہوا ہے، میں اس کے آگے کیوں جھکوں؟ اپنی اس اکڑ، اس بڑائی اور اس حسد کی وجہ سے، غلطی نہ ماننے کی وجہ سے، لاجک پیش کرنے کی وجہ سے، خود پسندی کی وجہ سے فرمایا فاہبط منہا، نکل جا میری جنت سے جس میں تم اتنے مزے سے پھرتے رہتے تھے۔ کسی نافرمان کو میری جنت میں رہنے کا کوئی حق نہیں، کسی حاسد فاسد کو میری جنت میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ تو یہی سارے فیلنگز، حسد، بڑائی، خود پسندی، یہ جنت میں جانے والے کام نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں اس کے اس احساس نے اسے فوری شیطان اور مردود بنا دیا۔ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، میری جنت میں رہ کے میرے سامنے اکڑتا ہے اس مالک۔ آپ دیکھیں دنیا میں ایک بڑا انسان جو بن جائے، دنیاوی لحاظ سے، کوئی دولت، گھر، گاڑیاں، عہدہ، سب کچھ مل جائے، اور اس کا نوکر بھی اس کے آگے بول نہیں سکتا۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ بعض اوقات نوکروں کو، یہ بڑے بڑے جو وڈیرے ہوتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں اس بات پہ کہ میرے سائڈ پہ یہ بیٹھا کیوں، میرے پاؤں میں کیوں نہیں بیٹھا، میرے آگے اونچا کیوں بولا۔ وہ بیچارے ہم دیکھتے ہیں کیسے جی کرتے رہتے ہیں، اور وہ کچھ بڑائی نہیں رکھتے ہوتے، سب کچھ رب کی دین ہوتی ہے، اور ان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا، اس کی دی ہوئی چیزیں ایک آزمائش کی صورت میں ان کے پاس ہوتی ہیں، لیکن وہ ان سے خود کو فرعون، قارون اور نمرود کہلوا لیتے ہیں، بڑائی کا احساس دل میں پال لیتے۔ تو کیا دیا اس بڑائی کے احساس نے ان لوگوں کو؟ ہمیشہ کی ذلت۔ اللہ نے فرمایا، اور پھر اللہ کے سامنے اکڑنا، اللہ کے جنت میں اور اللہ کے آسمانوں پہ کھڑے ہو کے فرمایا فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیرے لیے یہ جائز ہی نہیں تھا کہ تو اس میں تکبر کرے، فاخرج انک من الصاغرین، یہ جو تو بڑا بنا نا، نکل جا، اب تو ذلیل ہے، تو صغیر ہے، چھوٹا ہے۔ تو بڑے بننے والے سوچ لیں کسی بھی لحاظ سے، عہدے، گھر، قابلیت، اولاد، خوبصورتی، لباس، مال، کسی بھی وجہ سے اگر کوئی خود کو بڑی چیز سمجھتا ہے تو وہ یہ جان لے یہ بڑائی نہیں ہے، یہ چھٹائی ہے، یہ بڑا ہونا نہیں ہے، یہ ذلت ہے۔ یہ صرف دنیا کی نظر میں ہمیں اچھا لگتا ہے کہ کوئی ہمارے آگے بڑی جھکے ہوئے لہجے میں رہتا ہے، جھکے ہوئے پوسچر کے ساتھ رہتا ہے، یہ شیطان ہے نا، آپ کے اندر غرور پیدا کرتا ہے۔ تو شیطانی رویوں کو دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر جو بھی یہ غلط فیلنگز آتی ہیں ان کے پیچھے کون ہے، کیونکہ وہ خود اکڑ کے ذلیل ہو گیا، وہ خود اکڑ کے دوزخی ہو گیا، اللہ کی نافرمانی کر کے دھتکار دیا گیا۔ وہ چاہتا ہے انسان ذلیل ہو، انسان تکبر کرے، اور اس تکبر میں اسے خوشی فیل کراتا ہے تاکہ اینڈ آف دا ڈے یہ میرا ساتھی بن کے دوزخ میں جائے۔ ہم اپنی خوبی دیکھتے ہیں، عموماً دوسروں کی خامیاں دیکھتے ہیں، یہ بھی شیطانی خرابی ہے۔ اس نے دیکھا کہ انسان میں اللہ نے بیلنس رکھا ہے،
اور اس کے علاوہ اس میں روح رکھی ہے، روح کی خوبصورتی، ایک روحانی زندگی، اور تیسری چیز تھا کہ یہ مٹی سے بنا ہے۔ اس نے نہ تو روحانی زندگی کی طرف دھیان دیا، اگنور کیا، پتہ تھا سارا کچھ، نہ اس کے بیلنس ہونے کی طرف دھیان دیا، یہ بھی اسے پتہ تھا کہ بڑی بیلنس مخلوق ہے، کیونکہ انسان جہاں کچھ کرنا نہیں چاہتا، کچھ کر نہیں نہ پاتا، وہ ان چیزوں کو اگنور کر کے اس چیز کی طرف فوکس کرتا ہے جس میں اس کو اعتراض بنتا ہے۔ مثلاً اللہ نے اس سے کچھ مانگا تو نہیں تھا، جتنی اس نے عبادت کی تھی اس میں کچھ کمی تو نہیں کی تھی، نہ اسے یہ کہا تھا کہ جنت سے نکل جاؤ پہلے، نہیں، صرف یہ کہا تھا آدم کو سجدہ کرو۔ اسی طرح زندگی میں یہ ہماری توجہ ان چیزوں اور ان باتوں کی طرف لگاتا ہے جو ہمیں نہیں ملی ہوتی۔ مثلاً فیلنگ ڈالتا ہے، فلاں کا بچہ کتنی اچھی جاب مل گئی، وہ ہے کتنا پیارا، اس نے تو حفظ بھی کر لیا، ڈاکٹر بھی بن گیا، ان کا گھر کتنا پیارا۔ انہی فیلنگز میں انسان کے اندر سے جیلسی پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے شیطان سے کچھ مانگا نہیں تھا، اس کو ملنا ہی تھا، اگر وہ جھک جاتا، فرشتے ہی رہے، کچھ کم تو نہیں ہو گیا، لیکن اس نے نہیں اللہ کا حکم مانا تو ذلیل ہوا۔ اسی طرح ہمارے اندر ان چیزوں کا احساس ڈالتا رہتا ہے جو ہمارے سامنے دوسرے کے پاس ہوتی ہیں۔ جیسے آدم علیہ السلام کو خلافت ملنے لگی تھی، زمین میں ایک آنر ملنے لگا تھا، اشرف المخلوقات بننے لگے تھے، اسے تکلیف شروع ہو گئی۔ اسی طرح ہمارے اندر تکلیف ڈالتا ہے کہ دیکھو نا فلاں کی فلاں چیز، حسرتیں، خواہشیں، ٹھنڈی آہیں، اداسی، غم، ڈپریشن، کہ مجھے تو یہ مسئلہ ہے، میں تو ہے ہی مسئلوں کی بھری، اللہ کس طرح کا رحمان ہے، مجھے اتنی تکلیفیں دے رہا ہے، کہتا میں 70 ماں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، ماں تو کبھی تکلیف نہ دے۔ اللہ نے دیکھو نا، اللہ نے کب تمہیں کہا تھا کہ دنیا میں تمہیں پھولوں کی سیج ملے گی؟ اللہ کی سب سے زیادہ سلیکٹو مخلوق نبی ہیں، ان کو جو تکلیفیں آئیں ہم تو ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے، تو کیا اللہ کو ان سے پیار نہیں تھا؟ یہ زندگی امتحان کے لیے دی اس نے ہمیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اس نے کہا تھا اس میں بلائیں ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، انسان کے لیے مشکلیں ہیں۔ کب اس نے کہا تھا پھولوں کی سیج ہے، بس مزے سے جانا اور زندگی گزار کے آ جانا؟ یہ شیطان احساس ڈالتا ہے، دیکھو نا اللہ کے بارے میں بھی غلط فیلنگز، تاکہ اللہ کے بارے میں اس کا کانسیپٹ برا ہو اور یہ اللہ کی نافرمانی کے الفاظ بولے۔ اللہ نے فرمایا نکل جا، تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہنے لگا ٹھیک ہے، مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دو۔ مزید اللہ سے مہلت مانگ لی، قیامت تک کے لیے زندگی دے دو۔ اللہ نے اس کی جاتے جاتے یہ بھی سنی، ٹھیک ہے جاؤ تمہیں کھلی چھٹی ہے، موت نہیں آئے گی قیامت تک، لیکن بہرحال اس نے بھی مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے ختم ہونا ہے، اس کا بھی ایک ٹائم ہے۔ بے شک اس کو بہت لمبی زندگی ملی، کبھی بھی کسی کی لمبی زندگی اسے عذاب سے بچا نہیں سکتی، تکلیفوں سے دور نہیں کر سکتی۔ یہ بھی نظر آتا ہے اس سے کہ زندگی تھوڑی بھی ہو، برکتوں والی ہونی چاہیے، جس میں اللہ کی طرف سے خیر ہو، رحمتیں ہوں، اللہ کی نظر کرم ہو۔ تو یہ ساری جو اس کے احساسات ہیں، خیالات ہیں، ہمیں خود کو غور کرنا ہے۔ کیا میں دوسروں کو دیکھتی ہوں زیادہ، دوسروں کو خامیاں دیکھ کے، دوسروں کی چیزیں دیکھ کے تو خود پہ حسرت کرتی ہوں، یا خود کو بڑی چیز سمجھتی ہوں؟ کیا میرے میں مٹی میں تو انکساری ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، مٹی تو بڑے بڑے گھروں کو تعمیر کر دیتی ہے، کیا میں انکساری والی ہوں، عاجزی والی ہوں، سافٹنس ہے میرے اندر؟ کیا میں ساری ٹوٹی چیزوں کو تعمیر کر دینے والی ہوں؟ تو ہمارے اندر کیا احساسات ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں خود پہ غور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔